ایک دن ہارون الرشید جو بغداد کا مشہور خلیفہ تھا اپنے محل سے باہر نکلا اور اپنی شان و شوکت دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اسے اپنے جاہ و جلال اور دنیاوی مال و دولت پر بہت غرور تھا۔ اسی دوران اس نے بہلول دانا کو ایک ویران جگہ پر دیکھا جہاں وہ زمین پر بیٹھے مٹی کے ڈھیروں سے کھیل رہے تھے۔ بہلول کے اس غیر معمولی عمل نے بادشاہ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے پوچھا، بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو کہ مٹی سے کھیل رہے ہو؟ بہلول نے سر اٹھا کر سکون سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں مٹی کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کو بہلول کی بات سن کر ہنسی آئی۔ اس نے مذاق کے لہجے میں کہا، یہ مٹی کے محل کون خریدے گا؟ بہلول نے فوراً جواب دیا، آپ خرید لیں گے بادشاہ سلامت۔ یہ سن کر بادشاہ اور زیادہ ہنسا اور مذاق کرتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ یہ مٹی کے محل کتنے میں فروخت کرو گے؟ بہلول نے سنجیدگی سے کہا، یہ آپ کے لیے مفت نہیں ہے، ان کے بدلے مجھے کچھ دینا پڑے گا۔ بادشاہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کیا؟ بہلول نے کہا، مٹی کے محل آپ کو آخرت میں جنت کے خوبصورت باغوں کے بدلے میں ملیں گے۔ یہ دنیاوی محل جو آپ نے بنائے ہیں یہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، لیکن یہ مٹی کے محل قیامت کے دن آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بادشاہ نے مذاق میں کہا، یہ تو اچھا سودا ہے، چلو میں تمہارے محل خریدتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ آگے بڑھا، لیکن اس رات اسے ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت کا دن برپا ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے حساب میں مصروف ہے، وہ بھی اپنے اعمال کے ترازو کے پاس کھڑا ہے، لیکن اس کے نیک اعمال کا پلڑا بہت ہلکا ہے۔ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ بہلول وہاں کھڑے ہیں اور وہی مٹی کے محل ان کے پاس موجود ہیں۔ بادشاہ دوڑ کر بہلول کے پاس گیا اور کہا، بہلول، مجھے وہ محل دے دو، میں انہیں خریدنا چاہتا ہوں۔ بہلول نے جواب دیا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، دنیا میں آپ کے پاس موقع تھا لیکن آپ نے مذاق اڑایا۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہوا، نیند سے جاگ گیا۔ صبح ہونے پر وہ بہلول کے پاس گیا، ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور کہا، بہلول، مجھے تمہاری بات سمجھ آ گئی ہے، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے اور آخرت کے لیے تیاری ہی اصل کامیابی ہے۔ بہلول مسکرائے اور کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ نے یہ بات سیکھ لی ہے تو اپنی دولت اور طاقت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائیں، لوگوں کی مدد کریں، نیک اعمال کریں اور دنیاوی غرور کو چھوڑ دیں۔